اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 پر مشتمل ہے، جو دوسرے پارے کے 7ویں رکوع کی آخری آیت کریمہ بنتی ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ، اموالکم، ایک دوسرے کا مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناجائز طریقے سے، ناحق طور پر، وتدلوا، اور نہ پہنچاؤ، نہ لے کے جاؤ، بہا، ان کا مقدمہ، الی الحکام، حکام تک، حاکموں تک، لتاکلوا، تاکہ تم کھا جاؤ، فریقاً، کوئی حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں کا، بالاثم، گناہ کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے۔ اس آیت کریمہ میں ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال کھانے سے منع فرمایا ہے، لیکن اس سے پچھلی جو آیات گزری ہیں اس میں اللہ جل شانہ نے روزے کے احکامات کا ذکر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو وہاں پہ قصاص کا ذکر تھا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اس کے آخر میں بھی فرمایا، آیت نمبر 179 ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ پھر اس سے اگلی آیت میں وصیت کا ذکر تھا، اس میں یہ فرمایا، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، آیت نمبر 180 ہے۔ تو ان ساری آیات کا آپس میں ربط اور تعلق ہے، اس طور پر کہ یہ جتنے بھی احکامات دیے گئے سب کے ساتھ یہ ہے کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں پہ ناجائز طریقے سے مال کھانے سے منع فرمایا، حرام کھانے سے منع فرمایا، اس لیے کہ حرام کھانا یہ انسان کے تقوی پر، پرہیزگاری پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ساری عبادات کرتا رہے، روزے رکھے اور دیگر عبادات کرے، جب تک حرام سے نہیں بچے گا تو پھر متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ اس لیے سارے احکامات ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اینڈ میں آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہی مال حرام کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اور پچھلا جو رکوع ہے اس کے شروع میں یہ بات آئی تھی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تو میں کہ حلال، طیب، پاکیزہ مال کھاؤ۔ تو اس لیے اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بڑی بات ہمیں بار بار جو کہی جا رہی ہے یہ ویسے نہیں کہی جا رہی، انسان کے تقوی پر، پرہیزگاری پر، اس کی عبادات پر یہ حرام مال کھانے کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اس بات کو ذرا سمجھیے، اور صرف اس کی ایک صورت نہیں ہے، یہاں پہ ایک ضمناً اللہ جل شانہ نے بلکہ صراحتاً اس کو الگ سے بھی بیان فرمایا ہے۔ اور پہلے یہ بات ہم بتا چکے ہیں پچھلے دروس میں کہ حرام کھانے کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ جب انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے 40 دن تک اس کی عبادت، کوئی نیکی قبول نہیں ہے، اور پھر دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے بار بار یہ بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ انسان بعض اوقات چھپ کے کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں حرام کھانے کی صورتیں جو انسان سر عام کر رہا ہوتا ہے، یہاں اسی کا بیان ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا ایک خاص شان نزول ہے کہ ایک واقعہ ہوا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے 2 حضرات کا آپس میں ایک زمین پر جھگڑا ہوا، مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا،
مدعی کے پاس گواہ نہیں تھے۔ اس آدمی نے دعویٰ کیا مقدمے کا، زمین کا، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی ضابطہ کے مطابق مدعا علیہ کو حلف لینے کا حکم دیا کہ آپ قسم کھائیں۔ طریقہ یہی ہے نا شریعت میں کہ جو آدمی دعویٰ کرے گا اس سے گواہ طلب کیے جائیں گے۔ اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر جو مدعا علیہ ہے، فریق مخالف ہے، اس سے پھر قسم لی جاتی ہے۔ تو وہ جب قسم پر آمادہ ہو گیا تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت ان کو یہ آیت سنائی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 ہے۔ کہ جس میں قسم کھا کر کوئی مال حاصل کرنے پر وعید مذکور ہے۔ تو صحابی نے جب یہ آیت سنی تو قسم کھانے کو چھوڑ دیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین مدعی کے حوالے کر دی۔ تو اس واقعے کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے یہ پھر آیت کریمہ نازل فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپس میں ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ عدالتوں میں، یہاں حکام کا لفظ ہے، حاکم کی جمع ہے، حکام، عدالتوں میں حکام کے پاس، قاضیوں کے پاس، ججوں کے پاس اس طرح کے جھوٹے مقدمے بنا کر نہ لے جاؤ کہ وہ اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے وہاں جا کے جب جھوٹا مقدمہ ہوگا پھر جھوٹی گواہی ہوتی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، پھر جھوٹی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اس لیے فرمایا کہ وَتُدْلُوا بِهَا الْحُكَامِ، اور نہ لے کے جاؤ ان کا مقدمہ حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا حصہ، کوئی حصہ وہ ظلم کر کے اور گناہ کر کے تاکہ تم کھا سکو، ایسا نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو کہ یہ جو بات تم کر رہے ہو، جو تمہارا کیس ہے، تمہارا مقدمہ ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ شرعی طور پر جو عدالت کا جج ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے، اس نے بظاہر وہ گواہوں کو دیکھ کر فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس دو گواہ جا کر کسی کے بارے میں بھی چاہے جھوٹی گواہی دے دے تو ظاہر سی بات ہے اس نے تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ دینا ہے، تو اس بات کو ذرا اس بات سے منع کیا گیا ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ فرمایا کہ انما انا بشر، فرمایا میں ایک انسان ہوں، وانتم تختصمون الی، تم میرے پاس مقدمات لے کے آتے ہو، ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجتہ من بعض، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے معاملے کو زیادہ تیزی دکھا کر، ہوتے نا بعض لوگ ذرا اس بات میں زبان کی تیز ہوتی ہے، تو تیزی دکھا کر اپنی بات کو اس انداز سے پیش کرے کہ میں اس سے مطمئن ہو جاؤں، فأقضی لہ علی نحو ما اسمع منہ، فرمایا کہ میں اس سے مطمئن ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ تو پھر بھی فرمایا کہ یاد رکھو کیا ہوگا، فمن قضیت لہ بشیء من حق اخیہ فلا یأخذنہ، فرمایا کہ اگر میں نے کسی آدمی کے لیے کسی چیز کا فیصلہ دے بھی دیا، اس آدمی کی گواہی کی وجہ سے، اس نے جو جس انداز سے مقدمہ پیش کیا ہے اس سے اگر میں نے فیصلہ دے بھی دیا، تو فرمایا کہ پھر بھی دوسرے آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو لے لے، کیونکہ واقعہ میں اس کو مالک نہیں ہے، وہ تو اس نے چل بازی کر کے اپنے حق میں فیصلہ کرانے کی کوشش کی ہے۔ فرمایا کہ ایسا نہ کرے، فإنما أقطع له قطعة من النار، اس لیے کہ میں اس کو جہنم کا ایک قطعہ دوں گا، جہنم کا ایک حصہ دوں گا اگر اس نے ایسا کر لیا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے عدالت میں جا کر جھوٹا مقدمہ دائر کرایا، جھوٹی قسمیں، جھوٹی گواہیوں کے ذریعے وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا بھی لیتا ہے اور قاضی فیصلہ دے بھی دیتا ہے، پھر بھی اس آدمی کو وہ حقیقت حال سے واقف ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں اور یہ چیز میری نہیں ہے، یہ جائیداد، یہ زمین، یہ میری نہیں ہے،
پھر بھی وہ اس کے لیے لینے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ قاضی کی عدالت کی وجہ سے وہ حرام مال اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا، اسی طرح حلال حرام نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں انسان ہوں، بشر ہوں، میں تم میرے سامنے مقدمات لے کے آتے ہو، تمہیں تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کروں گا۔ تو ایسی ہوتا ہے جج تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، وہ گواہوں کی گواہی سے فیصلہ کرتا ہے۔ اگر کسی نے اس طرح کر بھی لیا تو پھر بھی فرمایا کہ ایسا کرنا جائز بھی نہیں ہے، اور اگر کر لیا تو اس آدمی کے لیے اس مال کو لینے کا حق بھی نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھنا ہے۔ تو یہ اب یہاں پہ جو آیت کا سب سے پہلا شروع کا حصہ ہے، الفاظ ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ یہ جو دوسرے حصہ تھا، پہلے جو الفاظ ہے، فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، فرمایا نہ کھاؤ۔ کم کا اصل معنی ہے تم اپنے مالوں کو نہ کھاؤ۔ ابھی ہم نے تو ترجمہ کیا نا ایک دوسرے کے مالوں کو نہ کھاؤ، مطلب وہی بنتا ہے، لیکن ترجمہ اصل اس کا ہے اپنے مالوں کو نہ کھاؤ آپس میں باطل طریقے سے۔ اپنے مال کھانے سے کیوں منع کیا؟ اس کو سمجھیے۔ اپنے مال کھانے سے مراد یہ ہے کہ جب ایک آدمی ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے دوسرے کا مال کھاتا ہے، وہ در حقیقت دوسرے کا مال نہیں کھا رہا ہوتا، وہ اپنا مال کھا رہا ہوتا ہے۔ جب اس نے رشوت کے ذریعے کسی بھی ناجائز طریقے سے کسی کا مال اس نے کھایا، ہوتا کیا ہے زندگی میں پھر یہ جب بیماری پھیلتی ہے تو یہ تو مال اس نے کسی بھی طریقے سے حاصل کر لیا، جب یہ مارکیٹ میں جاتا ہے گوشت لینے کے لیے، وہاں پہ وہ آدمی دوسرے کے ساتھ گڑبڑ کرتا ہے۔ جب یہ دودھ لینے جاتا ہے وہ اس کے ساتھ گڑبڑ کرتا ہے، جب اور کوئی چیز خریدتا ہے وہ اس کے ساتھ گڑبڑ کرتا ہے۔ اس نے جا کے کوئی پلاٹ خریدا، وہاں جا کے غلط جگہ پھنس گیا، اس کے پیسے ڈوب گئے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے معاشرے میں سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اس نے اس کے ساتھ دھوکہ فراڈ کیا، اور اب اس کے ساتھ آگے 10 منٹ اس کو ٹکر گئے، تو وہ مال اس کو بچا نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ایسا ہے، تم گویا کہ اپنا مال ہی اس طریقے سے کھا رہے ہو، تم کسی کو دھوکہ دے کے، رشوت کے ذریعے، چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے، کرپشن کے لیے یا دھوکہ دہی کے ذریعے جو بھی تم مال کسی بھی ناجائز طریقے سے لے رہے ہو، حاصل کر رہے ہو، فرمایا کہ تمہیں بچے گا نہیں، نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس نے ایسے کہتے ہیں، جب اس نے اس کے ساتھ فراڈ کیا، اس کو ایک اور فراڈی ٹکر گیا، اس کو ایک اور فراڈی ٹکر گیا۔ ایک تو یہ نقصان ہے کہ وہ وبا پورے معاشرے میں پھیل گئی ہے، وہ برائی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مال اس سے پھر نکل گیا، اس نے کسی اور کو چونا لگایا، آگے اس کو 10 بندوں نے اور نے چونا لگا دیا، لیکن وہ مال اس کے پاس رہے گا نہیں، بچے گا نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا۔ اس لیے جتنے بھی حرام کے ذرائع ہیں، اس بات کو ذرا سمجھیے، وہ سب سے منع فرمایا ہے، اور اس کی وجہ آپ کو بتائی ہے کہ انسان کے تقوی پر اس کا اثر پڑتا ہے، انسان کی عبادات پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو صرف یہ بات یاد رکھیے کہ کسی انسان فرد کے لیے نہیں ہے، اگر کوئی ادارہ کوئی حکومت کرتی ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے اداروں نے کسی جگہ پر جا کے قبضہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کی زمینیں دبا لیتے ہیں، غریبوں کی زمینیں دبا لیتے ہیں، حکومتیں ہتھیار لیتی ہیں، وہ اقتدار میں آ کے لوگ بہت سارے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور انسان جو مال بھی کماتا ہے تو اس سارے مال کا قیامت کے دن اس نے حساب دینا ہے۔ 5 سوالوں کے جواب ہر انسان نے آخرت میں، محشر میں دینے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو انسان سے یہ ہوگا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری ہے، اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو تھوڑی دیر سوچئے کہ آدمی سے جب پوچھا جائے کہ بتاؤ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری ہے، کن کاموں میں گزاری تھی، کتنا مشکل سوال ہے۔ پھر دوسرا سوال کہ تم نے جوانی کہاں گزاری ہے۔ جوانی کا اسپیشل سوال ہوگا، اس لیے کہ جوانی میں انسان بہت سارے ایسے گناہ کرتا ہے جو بڑھاپے میں یا بچپن میں نہیں کر سکتا، تو اس لیے جوانی کا خاص کر سوال ہوگا، بتاؤ کہاں تم نے جوانی گزاری ہے۔ جتنے جوان بیٹھے ہیں یا بزرگ بیٹھے ہیں، سب ہر ایک اپنا جائزہ کر لیں۔
تیسرا سوال کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا؟ تم جو زندگی میں پیسہ کماتے رہے ہو، دولت کماتے رہے ہو، بتاؤ کہاں کہاں سے کمایا؟ رشوت کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، چوری ڈاکے کے ذریعے، یا کسی حلال طریقے سے کمایا؟ بتاؤ یہ سب چیزیں۔ اور پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ جل شان۔ اللہ کے سامنے اس بات کا جواب دینا ہے۔ اور پھر اگلا سوال یہ ہے کہ تم نے مال کہاں خرچ کیا تھا؟ یہ مستقل سوال ہے۔ کمایا کہاں سے ہے، پہلے تو اس کا جواب دینا ہی مشکل ہے، اور اس کے بعد پھر تم نے خرچ کہاں کہاں کیا۔ آج کل لوگ پیسے کو اڑاتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں ہماری مرضی ہے، جیسے ہم چاہیں کمائیں، جیسے چاہیں اڑائیں، ہماری مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں بھیجا ہے، اور اسے کل ہم سے دوبارہ پوچھنا بھی ہے کہ تم نے زمین میں جا کے کیا کیے تھے۔ اور پھر آخری سوال یہ ہے کہ تمہیں جتنا علم دیا گیا تھا اس پر تم نے عمل کتنا کیا ہے۔ یہ 5 سوال ہیں، ان کا جواب جب تک کوئی آدمی نہیں دے گا میدان محشر میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ سب لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، جب تک ہر آدمی ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ یہ والی بات ہمیں اس لیے بار بار کہی جا رہی ہے کہ حلال کھاؤ، حرام سے بچو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھاؤ، دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہیں دباؤ۔ اس لیے اس کو سمجھیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کسی مسلمان کا مال دوسرے آدمی کے لیے اس کی دل کی رضامندی کے بغیر حلال ہی نہیں ہے، جب تک وہ آدمی۔ اس لیے بظاہر اگر آپ نے کسی کو مجبور کر کے کوئی چیز حاصل بھی کر لی، اس کا دل نہیں چاہتا ہے کہ وہ آپ کو دے دے، آپ کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہے جب تک وہ دل سے نہیں دیتا۔ تو یہ بات ہمیں بتا دی ہے۔ اس لیے صرف یہ خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ مال کمانا ہے اور بس جس طرح بھی نہیں، حلال کمانا ہے، چاہے تھوڑا ہو، اور اس تھوڑے میں بھی برکت ہوگی۔ حرام چاہے جتنا بھی زیادہ ہو اس میں برکت نہیں ہے، اس میں نحوست ہے، اس میں بے برکتی ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں لوگوں کے پاس پیسہ بھی بے شمار ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، اور لوگوں کے اخراجات ہی پورے نہیں ہو رہے، اس لیے کہ حلال کم ہوتا ہے اور حلال کی کوشش نہیں کرتے۔ جو آدمی بھی حلال کماتا ہے، چاہے تھوڑا کماتا ہے، وہ دل سے مطمئن ہے۔ بہت سارے مزدوروں کو، غریبوں کو ہم دیکھتے ہیں، وہ بالکل ان کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن بہت سارے مالداروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارے ایک سوراخ سے نہیں نکلتے دوسرے سوراخ میں گھس جاتے ہیں، ایک وہ مقدمے سے نہیں نکلتے دوسرے میں گھس جاتے ہیں، ہر وقت ان کو ٹینشن پریشانی لگی ہوئی ہے۔ اس لیے حلال میں برکت ہے، حلال میں سکون ہے، اور حلال میں ہی خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی حلال کے ساتھ ہے، حرام کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔